جب یہ کوئی ابھی خواجہ آصف صاحب کا آپ نے سوال سنا ہے، کیا خواجہ صاحب کو نہیں پتا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب چیف جسٹس تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو چھٹی والے دن عدالت کھول کے کس کو ریلیف دیا تھا؟ اطہر من اللہ صاحب کے مجھے 2 ریلیف بتا دیں جو انہوں نے بانی تحریک انصاف کو دی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کوئی 4 ریلیف بتا دیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کو دی ہیں، اور ان کو کتنے ریلیف دیے ہیں ان کی جماعت کو، تو آپ ذرا کھول کے رکھ لیں۔ پوری ایک لمبی چوری ایک لسٹ ہے نا۔ پھر آپ نے جو ایک دوسرا موقف ہے کہ جناب یہ وہاں بیٹھ کے کیوں نہیں سن رہے، آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ عہدے کے لحاظ سے سینئر ہونے کے لحاظ سے آپ بڑے سینئر ترین آدمی، اور آپ کے اختیار میں آپ سپریم کورٹ کے جج ہونے کے باوجود آپ کوئی فیصلہ ایسا دے دیں جو کسی اور عدالت پر لاگو ہی نہ ہوتا ہو، وہ عدالت کسی اور کو ریلیف دے دے، اور آپ کی عدالت میں قانون کے مطابق کچھ اور فیصلہ ہو، تو پھر جو انہوں نے فیصلے کیے تھے چلے سارے چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک جج نے نہیں، اکثریتی ججز نے فیصلہ کیا تھا محسوس نشستوں کا، کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ تو اب وہ کیا لینے بیٹھتے؟ ٹھیک تھا ان کا سٹینڈ۔ دیکھیں آپ دیکھتے یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا، اس پر عمل درآمد کرائے، پھر اس کی اپیل میں چلے جائیں نا، اگر غلط ہے تو پھر اس کو ثابت کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ تو اب آئینی عدالت بنی، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آئینی عدالت بنی، آئینی بینچ بنا، لیکن اس سے پہلے جو فیصلے دیے ہوئے تھے، جب ان ججز کے فیصلوں پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، جب ان ججز کی کہیں بات پر وہ جب قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا، تو انہیں تو بہت پہلے یہ سے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے اس کے بعد بھی سوچا کہ آج کل پرسوں حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، نہیں ہوئے، تو پھر جس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اب کیا ہوگا، اچھا میں اب فیوچر پہ جانے سے پہلے میں ماضی پہ ایک دفعہ جانا چاہوں گا۔ یہ جو ججز نے استعفیٰ دیا، بات ہو رہی تھی کہ ان کی ججز کی آپس میں بھی میٹنگ ہوئی ہے، کچھ ان کو مشورے مل رہے تھے، ان کو کسی نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ استعفیٰ نہ دیں؟ بالکل کی گئی، اچھا بالکل کوشش کی گئی، اور آج اس کا انکشاف جو ہے ایک حکومتی وزیر نے بھی کیا۔ اچھا، کہ کہا گیا تھا ایک بڑے سینئر اس نے وکیل رہنما کا نام لیا کہ ہم نے اسے کہا کہ انہیں روکیں، بالکل استعفے نہ دیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم کچھ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن بڑی کلیئر سی بات ہوتی ہے کہ پہلے ہی بات یہ ہے کہ اسی بات پہ تو پھڈا ہے کہ سیاستدان کیوں عدلیہ کے پاس جائیں، کیوں جا کے ججز کو جا کے کہیں جی آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں گے، کیوں جا کے ججز کو مشورہ دیں؟ عدالتوں کو عدلیہ کو آزاد کر دیں، بالکل ان کے فیصلے جو ہے نا وہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے فیصلے سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو فوری پتہ چل جائے گا، اگر کوئی ٹھیک فیصلہ کرے گا تو فوری پتہ چل جائے گا، وہ اپریشیٹ ہوگا۔ مطلب مجھے بتا دینا کہ آپ آج یہ بات کر رہے ہیں، ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بالکل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کرنے والے جن 5-6 ججز پہ آپ نے الزام لگایا ہے، آج تک آپ کی حکومت آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے؟ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، کوئی چیز ثابت کر سکے؟ کیوں نہیں نام لیتے پھر باقی بھی؟ آپ جس نام لینے سے آپ کہتے ہیں ہماری زبان جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ آگے آ جائیں نا۔ میاں صاحب کو ریلیف کس نے دیا؟ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اس وقت ریلیف کہاں سے ملا تھا؟ میاں صاحب باہر سے آئے، کیا پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے اتنا پروٹوکول دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ عدالت چل کے کسی کے پاس چلے گئی ہو؟ اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے نا، اس پر بھی بات ہونی چاہیے نا۔ ایک وقت کا وزیر اعظم ہو، موجودہ وزیر اعظم ہو، اور اس کے خلاف آدھی رات کو عدالت میں فیصلے ہوتے ہوں، اس کے خلاف چھٹی والے دن اسے کہا جاتا ہو کہ آپ گارنٹی دیں، یہ زندہ رہے گا یا مرے گا۔ کون کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ میری ہم آپ کی، ہم کسی اپنے آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ حکومت سے گارنٹی مانگی تھی اطہر من اللہ صاحب نے، بالکل۔ تو یہ ہے کہ پھر یہ ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جتنے ایک دن پہلے کسی کے کیس کا فیصلہ یا فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اور آپ اسے ایک اہم ترین عہدے پہ بٹھا دیتے ہیں؟ ریلیف کی اگر آپ بات کریں تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس کو کتنے کہاں پہ ریلیف ملے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کون کتنے سال
جو ہے وہ سٹے پر جو ہے وہ وزارتوں کے مزے لیتا رہے. اچھا رحان صاحب آگے کیا ہوگا؟ کوئی مزید استعفے آپ کے پاس خبر ہے کہ آنے لگے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ہوں گے یا ہائی کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں؟ دونوں اطراف سے ہوں گے. اچھا بالکل ہوں گے. اور یہ جو ہے نا کہ ایک دن میں نہیں ہوگا, یہ میری اطلاع کے مطابق یہ گیم چلے گی, یہ سیریز ہوگی ایک ہونے بھی. دیکھیں یہ سیریز چلے گی اور اس سیریز میں جو بھی استعفیٰ دے گا وہ اس کی اپنی تمام چیزیں اس میں شیئر کرے گا, اور یہ اگر دکھانے کی اجازت ہوئی تو دکھایا بھی جائے گا, سننے کی اجازت ہوئی تو سنایا بھی جائے گا. دیکھیں ابھی ایک دن گزرا ہے نا, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. ابھی بہت سی چیزوں کی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ابھی بہت سی سیاسی جو ہے نا چیزیں شروع ہونی ہیں. کیا آج سے ہی پیپلز پارٹی نون لیگ میں پھٹے بازی شروع نہیں ہوگی؟ بل کے اوپر سینٹ میں آپ دیکھ لیں پھٹے بازی شروع نہیں ہوگی. کتنے کیا الفاظ کے سخت ترین الفاظ استعمال نہیں ہوئے. کیا آپ ہمیں کیا کہتے ہیں پھر آ کے, وہ بھی ہم بتا دیں گے. یہ کیا ساری چیزیں, ابھی تو پہلا دن ہے, اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں دن بھی آئے گا نا. بالکل ٹھیک. اچھا ثاقب صاحب, رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. آپ کو ابھی تک کچھ سمجھ لگ رہی ہے کوئی قانونی حکم ہو اس 27ویں ترمیم کے اندر, اور ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے کوئی نیا تنازع بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو قانونی حکم پہلا جب بڑا قانونی حکم سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ آئین کا آرٹیکل ہے 199, ان کے تحت وہاں پہ کوئی بھی درخواستیں جو ہے وہ دائر ہوتی ہیں. تو اب اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت جتنی بھی درخواستیں آئیں گی وہ صرف آئینی بینچز سن سکیں گے. اور اس وقت 5 ہائی کورٹس ہیں ملک بھر میں. صرف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ موجود ہے, بلوچستان, پشاور, اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں جو آرٹیکل 199 کے تحت تھے وہ ریگولر بینچز سن رہے تھے, اور جو نئی پٹیشنز آئیں گی یا آج آئی ہیں یا آئندہ آئیں گی وہ کون سنے گا. اس حوالے سے بہت بڑی ایک کنفیوژن, ایک بڑا ایک اختیارات کا ایک تنازع جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ آرٹیکل 199 میں جب آئین میں لکھ دیا گیا ہے اور گزٹ نوٹیفیکیشن آئین کا جو ترمیمی گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو چکا ہے, تو آئین کا حصہ بن چکا ہے, اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے, تو یہ کیسے سنا جائے گا؟ سندھ ہائی کورٹ میں تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں آئینی بینچ موجود تھا, انہوں نے ریگولر جتنے بینچز تھے, یہ ایک بلک میں کیسز ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا ایشو بنے گا, آپ کو 1-2 دنوں میں سمجھ آ جائے گی کہ وہاں سارے کیسز انہوں نے اٹھا کے آئینی بینچ کو بھیج دیے. اب باقی ہائی کورٹس میں آئینی بینچ ہے ہی نہیں, کیس کس نے سننے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو رجسٹرار آفس ہے جو ان کیسز کو کس بینچ میں لگانا ہے, کس بینچ نے سننا ہے, کب سننا ہے, یہ وہ ابہام کا شکار ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے.